اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم۔ آج مایوس ہو چکے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین سے، بس ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا۔ بس جو مجبور ہو سختی بھوک کی طرف، وہ گناہ کی طرف تجاوز کرنے والا نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت کا دوسرا حصہ ہے، پہلے حصے کا کل درس عرض کیا جا چکا۔ یہ آیت مفسرین نے فرمایا 10 ہجری کو 9 ذی الحجہ عرفات کے میدان میں عصر کے بعد نازل ہوئی ہے، اور یہ تکمیل دین کا اعلان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے شریعت کی ابتدا ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو احکام عطا فرمائے جو ان کے لیے کافی وافی تھے، لیکن بعد والی جو قوم آتی ان میں مزید احکام کی ضرورت ہوتی تھی۔ گویا کہ یہ جو شریعت ہے اس کا بچپن شروع ہوا آدم علیہ السلام سے، آہستہ آہستہ احکام کا اضافہ ہوتا گیا، اور آخر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارسال سے، آپ کی بعثت سے، یہ جو انسانیت کا ایک مذہب اور دین تھا وہ آہستہ آہستہ جوان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وحی سے وہ دین مکمل ہو گیا۔ تو اس دن اس کا اعلان ہوا، اور یہ وقت ایسا ہے جو کئی اعتبار سے برکت والا وقت ہے۔ اتفاق سے حج کا دن جمعہ کے دن ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری حج تھا جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ عرفات کا میدان برکت والی جگہ، اور حج کا دن یہ برکت والا دن ہے، یہ سید الایام ہے، اور جمعہ کا دن ہفتے کے دنوں میں سید الایام ہے۔ یہ جو عرفہ کا دن ہے یہ سال کے دنوں میں سید الایام ہے، اور جمعہ کا دن ہفتے کے دنوں میں سید الایام ہے، اور پھر جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد کا وقت خاص برکت والا وقت ہے۔ حدیث میں ہے اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جبل رحمت کے نیچے موجود تھے جب یہ آیت نازل ہوئی۔ جب آیت نازل ہوئی مفسرین فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عذبا اونٹنی پر سوار تھے، اور وہ اونٹنی بڑی مضبوط اونٹنی سمجھی جاتی تھی، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو عادت کے مطابق آپ پر بوجھ اور ثقل پیدا ہوا، تو یہ اونٹنی برداشت نہ کر سکی، بیٹھ گئی ہے۔ اور ایسے وقت میں یہ آیت نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی خوشخبری سنا دی کہ اس کے بعد احکام مکمل ہو گئے، اب اس کے بعد مزید احکام کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اس کے بعد احکام کے بارے میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ بعض اقوال جو دوسری آیات کے بارے میں ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم کے بارے میں ہے کہ یہ بعد میں نازل ہوئی، یہ سب فضائل کی آیات تھیں، احکام کی آیات یہاں مکمل ہو گئی۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تقریباً 81 دن آپ حیات رہے، اس کے بعد آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی، اللہ کے نبی نے سنائی، تو وہ رونے لگ گئے۔
مفسرین فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ تو عرض کیا اللہ کے رسول میرا دل اور دماغ یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ آپ کو جس مقصد کے لیے مبعوث کیا گیا تھا لگتا ہے وہ مقصد مکمل ہو گیا ہے، اور ہمیشہ مقصد کے مکمل ہونے کے بعد نعمت لے لی جاتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے وجود اطہر سے اور آپ کی زیارت سے چند دنوں کے بعد ہم بھی محروم ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی۔ بہرحال یہ آیت کے فضائل کے حوالے سے یہ بات عرض کی ہے۔ اور ایک یہودی نے ایک دفعہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کی کتاب قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے اگر ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ تو انہوں نے الیوم اکملت لکم دینکم یہ پڑھ کے سنائی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن تو گویا ہماری دوہری عید تھی، ایک تو عرفہ کا دن، دوسرا جمعہ کا دن۔ تو اس جواب سے اسلام میں عید کا جو ذہن ہے، جو مقصد ہے، وہ بھی سامنے آ گیا۔ پہلی قومیں کسی بڑی شخصیت کی پیدائش یا وفات یا اس کے کسی خاص کارنامے پر دن مناتی رہی ہے، اور وہ دن عید کا دن مناتی رہی۔ لیکن اس جواب سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ دین اسلام کا جو مزاج ہے یہ شخصی ایام اور یادگاروں کے منانے کا مزاج نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے بڑی ذات ہے۔ تو آپ کی پیدائش، اس کے بعد پھر آپ کی ہجرت، پھر بدر کے میدان میں کفار کا مغلوب ہو جانا، پھر اس کے بعد فتح مکہ، اس کے بعد یہ سب سے بڑا حج اسلام میں پہلا سب سے بڑا حج یہ تھا۔ ان ایام میں سے کسی یوم کو بطور عید کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح نہیں فرمایا۔ اس جواب میں یہ بات بیان کی گئی کہ دین اسلام کا مزاج یہ ہے کہ یہ اصول اور مقاصد پر یادگاریں قائم کرتا ہے، اشخاص پر یادگاریں قائم نہیں کرتا، کیونکہ پہلے جو ادیان تھے اس میں اشخاص کی قلت تھی، دو چار افراد ایسی شخصیات واضح ہوئی تو ان کو بطور یادگار کے وہ مناتے تھے۔ دین اسلام کا تو ہر دن ایک یادگار دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی زندگی کا ہر لمحہ ایک یادگار کے طور پر واقع ہوا ہے۔ تو اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکلی قوم عید وہذا عیدنا، اور آپ نے یہ فرمایا دو عیدوں کے بارے میں کہ ہمارے پاس ہماری دو عیدیں ہیں، اور یہ جو دو عیدیں ہیں یہ بھی ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ بھی اصول اور مقاصد کی تکمیل پر مبنی ہیں۔ رمضان المبارک کے روزے مکمل ہوتے ہیں، اور شوال کی پہلی تاریخ یہ حج کے مہینوں میں سے پہلا مہینہ اور اس کی پہلی تاریخ ہے۔ تو گویا حج کی ابتدا میں عید ہے، اور پھر حج کے افعال مکمل ہوتے ہیں 9 ذی الحجہ کو، اور 10 ذی الحجہ کو عید منائی گئی ہے۔ تو یہ اصول اور مقاصد پر عیدین منائی گئی ہیں، اشخاص یا کسی خاص واقعات پر نہیں ہیں۔ تو فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کہ آج کافروں کے لیے تمہارے دین پر غلبہ کا جو سوچ تھی اس سے وہ مایوس ہو گئے۔ فلا تخشوہم واخشون، لہذا ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے اسلام شروع ہوا تو کفار نے تکالیف پہنچانا شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے 13 سال تک تو صبر کا حکم فرمایا۔ اس کے بعد پھر میدان جہاد میں اذین للذین یقاتلون کا حکم نازل ہوا کہ اب ان کے ساتھ قتال کرنا ہے۔ تقریباً 100 جنگیں ہوئیں، اور اس میں 27 جنگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف لے گئے۔ تو یہ جب مکہ فتح ہو گیا اس کے بعد پھر 1,44,000 یا 1.5 لاکھ صحابہ اکرام اس میدان میں جمع ہوئے حج کے لیے۔ تو یہ بہت بڑے غلبے کا دن تھا، جس دن پورے عرب کے اندر اسلام کا جھنڈا تھا،
اور ساری عرب قومیں مغلوب ہو چکی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا کہ پہلے تو ہر وقت یہ کفار اس طمع میں رہتے تھے کہ ان مسلمانوں پر چڑھائی کر کے ان کو ختم کر دیا جائے، تمہارا دین ہی غالب رہے گا، لیکن آج کافر مایوس ہو چکے ہیں کہ ہمارے اندر ہمت ختم ہو گئی ہے، اب دین ہی غالب رہے گا۔ تو فرمایا فلا تخشوہم، آج کے بعد تم ان سے نہ ڈرو، وخشونی، مجھ سے ڈرو، یعنی ان کا جو ہر وقت چڑھائی کی سوچ تھی اب وہ ختم ہو گئی ہے۔ اب تمہارا کام یہ ہے کہ تمہارا دین بھی مکمل ہو چکا ہے، اب مکمل دین پر چلنے کے لیے میرا ڈر، میرا خوف اور میری محبت اپنے دلوں میں رکھو، جب اللہ کا حکم جس وقت کا ہو اس وقت اس کو پورا کرو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے رہو، یہی ایمان والوں کے لیے کامیابی ہے۔ آیات کے جو اگلا حصہ ہے انشاءاللہ اس کے خواص پھر عرض کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کی عظمت نصیب فرمائے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔